وقت فجر طلوع صبح صادق سے آفتاب کی کرن چمکنے تک ہے. صبح صادق جس کے بارے میں آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے. تو یہ قرآن کریم میں وقت فجر کی ابتدا کی نشانی بیان کی گئی اور اسی کو صبح صادق کہا جاتا ہے. تو ارشاد فرمایا مصنف بحر شریعت مفتی امجد علی عامری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فجر کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور سورج کی پہلی کرن چمکنے تک ہے، یعنی طلوع آفتاب سن رائز تک ہے. یہ سارے کے سارا وقت یہ فجر کا ہے. ٹھیک ہے. اب صبح صادق کی تعریف فرما رہے ہیں. صبح صادق وہ ایک روشنی ہے کہ پورب یعنی مشرق کی جانب جہاں سے آج آفتاب طلوع ہونے والا ہے اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں دکھائی دیتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ عوام کی آسانی کے لیے ارشاد فرمایا کہ جہاں سے آج سورج طلوع ہونے والا ہے. ویسے ہمارے یہاں عموماً جو ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے تو اس سے بائیں ہاتھ پر یعنی شمال کی جانب موسم گرما میں 8 درجے اور موسم درمیانے موسم میں 6 درجے ہٹ کر جو ہے وہ صبح صادق کی روشنی نمودار ہوتی ہے. لیکن چونکہ عوام کو سمجھانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جہاں سے آج سورج نکلنا ہے وہاں پر آپ آسمان کے کنارے میں دیکھیے تو یہ روشنی شمالن جنوبن یہ افقن پھیلی ہوئی نمودار ہوتی ہے اور بڑھتی جاتی ہے یہاں تک کہ تمام آسمان پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے. اب صبح کاذب کی تعریف فرما رہے ہیں اور اس سے قبل یعنی صبح صادق سے قبل بیچ آسمان میں ایک دراز سپیدی ظاہر ہوتی ہے جس کے نیچے سارا افق سیاہ ہوتا ہے. صبح صادق اس کے نیچے سے پھوٹ کر جنوباً شمالن دونوں پہلوؤں پر پھیل کر اوپر بڑھتی ہے اور یہ دراز سفیدی یعنی صبح کاذب اس میں غائب ہو جاتی ہے یعنی صبح صادق میں. اس کو صبح کاذب کہتے ہیں یعنی اسی دراز سفیدی کو. اس سے فجر کا وقت نہیں ہوتا. یہ جو بعض نے لکھا کہ صبح کاذب کی سفیدی جا کر بات کو تاریکی ہو جاتی ہے محض غلط ہے. صحیح وہ ہے جو ہم نے بیان کیا. میں کچھ اس کی وضاحت کر دوں آپ کو. دیکھیے سورج نکلنے سے پہلے صبح صادق ہوتی ہے اور صبح صادق سے پہلے صبح کاذب ہوتی ہے. تو آدھی رات کے بعد جب کچھ وقت گزرتا ہے ہمارے بلاد میں تو کچھ گھنٹے گزرتے ہیں تو اب صبح کاذب کی ابتدا ہوتی ہے. تو بیچ آسمان میں یعنی اوپر 1 گز چوڑی دکھائی دینے میں بعضوں نے اسے بھیڑیے کی دم سے تشبیہ دی. بعضوں نے اسے کہا جیسے کوئی سفید رنگ کا لٹھا تھان جو ہے وہ کپڑے کا وہ بیچ آسمان میں اپنے جو اس کو لے کر اس کو کھولتا جا رہا ہے. تو یہ بیچ آسمان میں پہلے ظاہر ہوتی ہے صبح کاذب کی روشنی ایک لکیر کی صورت میں. پھر وہ نیچے کی جانب اترتی چلی جاتی ہے یعنی اس کی چوڑائی نہیں بڑھتی لیکن نیچے ستون نما صورت میں وہ نیچے آتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ اس اونچائی پر پہنچ جاتی ہے جس پر اشراق و چاش کا وقت ہوتا ہے. وہاں پہنچ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صبح کاذب اب مزید نیچے نہیں پھیل رہی لیکن وہ پھیل رہی ہوتی ہے. ہماری نگاہ اس کو دیکھنے سے مانے آتی ہے اس لیے کہ افق کے قریب جو حصہ ہے وہاں پر بخارات کا بہت زیادہ اژدہام ہے اور
اس کی وجہ سے جب اتنا چمکدار سورج کہ جس کو ہم زوال کے وقت اس کو دیکھنے کی جرت نہیں کر سکتے، ہمت نہیں کر سکتے، وہی سورج جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے یا غروب ہو رہا ہوتا ہے تو انہی بخارات کی وجہ سے ہمیں بالکل پھیکا پھیکا دکھائی دیتا ہے. یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سرخ، تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے تو نارنجی، تھوڑا اور اونچا ہوتا ہے تو پیلا، تھوڑا اور اونچا ہوتا ہے تو اس میں چمک آتی ہے، لیکن ابھی وہ آنکھوں کو خیرہ نہیں کرتی، یعنی نگاہ بلا تکلف جم رہی ہوتی ہے. پھر مزید اونچا ہوتا ہے تو اب اس پر نگاہ بلا تکلف اس کی تیزی کی وجہ سے نہیں جم پاتی، اور ہم کہتے ہیں کہ اشراق الچاشت کا وقت ہو گیا. تو اس اونچائی پر پہنچ کر صبح کاذب جو ہے وہ ایسا ہی نظر آئے گا کہ وہ مزید نیچے نہیں جاری لیکن جاری ہوتی ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے. اب کچھ وقت گزرتا ہے تو صبح کاذب کے عین نیچے سے، صبح کاذب کی جو ستون نما روشنی ہے، ایک ڈنڈی سمجھ لیں، لیکن ایسی ڈنڈی جیسے کہ ہمارے دروازوں کی چوکھٹ ہوتی ہے کہ تھوڑی چوڑی ہوتی ہے اور اپنے یوں کافی لمبی ہوتی ہے، اس طرح اپنے جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے صبح کاذب کی روشنی. اور نیچے بڑھتے بڑھتے صبح کاذب کی روشنی اس اونچائی پر، بلندی پر کہ جہاں اشراق الچاشت کے وقت سورج پہنچتا ہے، آ کر ہمیں ٹھہری بھی محسوس ہوتی ہے. اس کے نیچے سے صبح صادق کی روشنی نمودار ہوتی ہے. یعنی صبح کاذب غائب نہیں ہوتی، صبح کاذب موجود رہتی ہے، اس کے نیچے سے صبح صادق کی روشنی نمودار ہوتی ہے. اب وہ کیسے نمودار ہوتی ہے کہ پہلے اس کا نچلا سرا جو ہے صبح کاذب کا، اس کا رنگ متغیر ہوتا ہے، بھورا پن اختیار کرتا ہے، لیکن وہ پھیلتی نہیں ہے. تو یہ بالاجماع رات ہے اور صبح کاذب ہے، سحری بھی کھا سکتے ہیں. اس کے بعد اس کے کنارے پھوٹتے ہیں، صبح کاذب کے نچلے کنارے جو شمال جنوب کی طرف ہیں یہ پھوٹتے ہیں، یعنی ہلکی ہلکی یہاں سے اپنے جو ہے وہ روشنی نکلتی ہے. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی کو اختیار کیا اور فرمایا یہ صبح صادق کی ابتدا ہو گئی، یہ صبح صادق کی ابتدا ہو گئی. اور یہ جب ہوتی ہے جب سورج 18 درجے زیر افق پہنچتا ہے تو صبح صادق کی ابتدا ہوتی ہے. لیکن بعض علماء کرام اس طرف گئے کہ قرآن میں جو ارشاد فرمایا حتی یتبین، تو یہاں پر جو ہے وہ بین کی بات ہو رہی ہے، واضح تو بالکل واضح ہو جائے، نمایاں ہو جائے. تو یہ معمولی معمولی کرن پھوٹنا جو ہے یہ اس قابل نہیں ہے، یعنی یہ ان مکمل طور پہ اس معنی کی مصداق نہیں ہوتی. لہذا بعض علماء نے اس کو رات کے حکم میں رکھا اور کہا کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد آنن فانن روشنی جو ہے وہ دائیں بائیں بھی پھیلتی ہے اور اوپر بھی اٹھتی ہے، یہاں تک کہ صبح صادق کو گھیر لیتی ہے. تو وہ جو دائیں بائیں منتشر ہوتی ہے روشنی کچھ دیر کے بعد، تو اسے صبح صادق اجماعی طور پہ مانا گیا. اب یہ کتنی دیر بعد ہوتی ہے صبح کاذب کے، تو اس پر ہمارا کوئی تجربہ نہیں ہے، لیکن مختلف آرائے تجاویز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں تقریباً 1 منٹ کا وقت لگتا ہے. یعنی 1 منٹ کے اندر اندر صبح صادق کی جو پہلی کرن پھوٹی تھی تو 1 منٹ کے اندر اندر یہ منتشر ہو جاتی ہے اور نمایاں اور واضح طور پہ یتبینہ کے مصداق ہو کر یہ سب کے نزدیک صبح صادق بن جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ بحر شریعت میں لکھا گیا کہ جب سحری کھانا ہو تو صبح صادق کی ابتدا کا اعتبار کرے، اور جب نماز فجر پڑھنی ہو تو پھر اس کے کچھ پھیلنے کا. لہذا نماز فجر اور اذان فجر میں جو ہے کچھ احتیاط چاہیے. ہمارے شعبہ اوقات الصلاۃ کے تحت بھی نقشوں میں لکھا جاتا ہے کہ جو ختم سحری کا یا فجر کا وقت لکھا گیا ہے اس کے 2 منٹ بعد کم از کم اذان فجر دی جائے.